ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ تفسیر کا بھی حوالہ دیا، تفسیر جعفریہ، عقائد جعفریہ، فقہ جعفریہ اعزاز حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت میں داخل فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضور اسلام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہستی جن کو صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک کی آمد ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم ماہ عطا فرمایا، ہمیں یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ اس مہینے کے تیسرے عشر کے پہلے ابتدائی دنوں میں ایک عرس منایا جاتا ہے، جو عرس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منایا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ مورخین نے اس بات پہ لکھا کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوا مردوں میں سے وہ ابوبکر صدیق ہے، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کے پہلے جو مبلغ بنے، اسلام کے، مکہ کے نہیں، مدینہ کے نہیں، بلکہ اسلام کے پہلے جو مبلغ بنے، علانیہ دعوت دینے والے بنے امتیوں میں سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضور السلام کے ساتھ جن کو سب سے زیادہ قربت حاصل ہوئی اور آج تک حاصل ہے، وہ شخصیت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے نظام کو بڑے احسن انداز سے چلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور السلام اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں۔ اس بات پہ ہمارے اسلاف نے اجماع کیا، ہمارے اسلاف نے اس بات کو لکھا کہ حضور السلام اور تمام انبیاء کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے کائنات میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہمارے علماء نے تو لکھا، لیکن غیروں کے علماء نے بھی اس بات کو لکھا کہ سب سے افضل جو ہوگا، جو سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی ان کو مانتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک حوالہ دوں گا، ان لوگوں کا حوالہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابوبکر صدیق غاصب تھے، ابوبکر صدیق نے بہت سے جرائم کیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بعض لوگ ان کو کافر و فاجر بھی کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لیکن ان کے باروں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں۔ وہ کیسے؟ میرے پاس یہ کتاب تحفہ جعفریہ موجود ہے، اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے تقریباً اسی طرح کی 3 کتابیں لکھی، اس میں آپ نے انہی کے کتابوں میں سے حوالے دے دے کر ان کا مبند کیا۔ ہمارے اہل سنت کے علماء نے تو اپنے دینوں سے بہت سے کام کیا، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے انہی کی کتابوں میں سے انہی کا مبند کیا، یعنی کہ انہی کی جوتی انہی کی بوتی۔ اس کتاب میں آپ نے صفحہ نمبر 155 میں لکھا، حوالہ دیا، تفسیر صافی جلد 2 مطبوعہ تہران، صفحہ نمبر 716، یعنی کہ آپ نے تفسیر کا بھی حوالہ دیا، تفسیر کی جلد اور اس کے مطبوعہ جہاں سے وہ مطبوع ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر بھی لکھا۔ یہ ہے ہمارے اہل سنت کے مصنفین، اہل سنت کے محققین۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ کمی نے، ان کا جو بارہ کمی تھا، اس نے تفسیر صافی میں لکھتا ہے، اس نے اس صفحے کے آخر میں لکھا، نبی السلام نے حضرت حفصہ کو فرمایا ایک راز کی بات نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا میرے وصال کے بعد یہ عبارت غور سے سنیں کہ حضور السلام، یہ حوالہ ہے کمی، تفسیر صافی کمی نے لکھا۔ اس ایک آیت کا شان نزول کے بارے میں یہ لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد خلافت ابو بکر کو ملے گی۔ یہ شیعوں کی کتاب ہے تفسیر صافی، انہی میں لکھا ہوا ہے کہ کمی یہ کہتا ہے کہ حضور السلام نے فرمایا اپنی ایک زوجہ سے کہ میرے بعد خلافت ابو بکر صدیق کو ملے گی، اور اس کے بعد تمہارے والد خلیفہ بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور السلام نے شیخین کریمان اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ کتاب ہے
مفتی صاحب نے اس کتاب میں شیعوں کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا منہ بند کیا کہ تمہارا یہ بڑا جس کو تم کمی کہتے ہو وہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت ملے گی وہ ابوبکر صدیق کو ملے گی، اور اس کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جناب حفصہ نے عرض کی یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ فرمایا اللہ خبیر نے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب میں ایک حوالہ نہیں بلکہ 20 حوالے ایسے ہیں جو میں اگر آپ سامنے پیش کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر ماننے میں پہ آئیں تو بندہ مومن ایک بات بھی مان لیتا ہے، بندہ صادق ایک بات بھی مان لیتا ہے۔ اگر وہ ماننے پہ نہ آئے تو اس کے سامنے چاہے بے شمار حوالے رکھ دی جائیں وہ کبھی بھی مانتا نہیں۔ تو اسی لیے اپنی آنکھیں کھولی جائیں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں، وگرنہ ایسے نہ ہو کہ اپنی شخصیت پرستی کے چلتے ہوئے تعصب میں آ کر آپ حق کی بات کو چھوڑ دیں۔ اگرچہ یہ کتاب ہمارے مصنف نے لکھی ہے، لیکن ہمارے مصنف نے، ہمارے محققین نے اس کتاب میں حوالہ بھی دیا کہ فلاں تفسیر جلد 2 صفحہ نمبر اس کا یہ ہے۔ اب کسی کو کوئی اعتراض ہو وہ جا کے چیک کر لے۔ ان کی اور بھی کتابیں میں پڑھی ہیں، ان کی اور بھی کتابیں پڑھنے کا شرف میرا۔ تو مصنف رحمٰ نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی میری کتاب کے حوالے کو غلط ثابت کر دے تو اس کو میں فلاں انعام بھی دوں گا، اتنی رقم میں اس کو انعام بھی دوں گا۔ تو ہمت کریں، پھر ان کے حوالے کو غلط ثابت کیجیے، ان کے حوالے کا جواب دیجیے اور انعام پائیے۔ آج بھی ان کا جامعہ رسول شیرازیہ لاہور میں موجود ہے، وہاں پہ ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس محقق کے ذریعے، اس مرد کرند کے ذریعے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو محفوظ بنایا، اہل سنت و جماعت کے عقائد کو ایسا مضبوط کیا کہ غیروں کے حوالے لے کر، غیروں کی کتابوں سے حوالے لے کر اس بندے نے ہمارے مسلک کو مضبوط کیا، ہمارے مسلک کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور حوالہ میں اسی کتاب سے دوں گا، شیعوں کی کتاب سے۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ مطبوعہ بیروت لبنان، خطبہ نمبر 37 صفحہ نمبر 81۔ دوبارہ سنیں، نہج البلاغہ مطبوعہ بیروت خطبہ 37 صفحہ نمبر 81۔ اس میں حضرت علی کا قول کہ میں نے اپنے معاملہ میں غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا ابو بکر کی اطاعت کرنا، ان کے بیعت میں داخل ہونا اپنے لیے بیعت لینے سے بہتر ہے۔ یہ مولا علی کا قول جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں ابو بکر صدیق کی اطاعت کروں، میں ابو بکر صدیق کی بیعت کروں، جن کو تم اپنا پہلا خلیفہ مجبور کے اجارے کو ٹھہرانے پہ مجبور کر رہے ہو کہ حضور السلام کے خلیفہ ابو بکر صدیق کو میرے لیے بیعت کرنا، ان کی اطاعت کرنا میرے لیے لازم ہے۔ تو جب مولا علی نے خود کہہ دیا، ہم تو حوالہ یہ بھی دیتے ہیں نا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو مجھے ان سے افضل کہے تو میں اس کو مفتری کی سزا لگاؤں گا، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن یہ خطبہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 37 اس کے صفحہ نمبر 81 پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ مطبوعہ بیروت نے، ہمارے مصنفین نے یہ بھی لکھا آپ کے حوالے دے کر۔ اگر آپ کی مرضی ہے مانے چاہے نہ مانے، لیکن ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ اب یہ 2 حوالے آپ کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ کو ماننا ہے تو اللہ پاک آپ کو ماننے کی ہمت عطا فرمائے اور راہ راست پانے کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آ جائیں، حق کی طرف آ جائیں، یہ چھوڑ دیں اپنے آپ کو بات کو منوانا، جھوٹے ہونے کے باوجود بھی اپنی بات کو منوانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے حق کی جانب آ کر حق کا دامن تھام لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں چند اشعار میں کسی شاعر نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا، دنیا کے معیار کو تو دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا، دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا، ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست، تم مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا، صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا۔ وہ 17 نمازیں جو ابو بکر صدیق کی پیچھے پڑھی، وہ کہہ رہے کہ صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا، تحسین ابھی حق کے طرفدار بہت ہیں، مسلمان ابھی حق کے
طرفدار بہت ہیں، یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا، یہ مجمع بیدار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم کہتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فرقان نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور آخر میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ حضور السلام کے خلیفہ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ واحد صحابی ہیں ایسے جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آپ کی صحابیت کا انکار کرے، آپ کو برا بلا کہے، تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ کہ ثانی سنین والی آیت، اس میں ہمارے علماء نے لکھا، ہمارے اسلاف نے لکھا کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن کو بھی ماننا ہے، قرآن کی بھی ماننی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔